آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے کہ وہ ناشکری والے الفاظ ادا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں سب سے بڑی رب تعالیٰ کی نعمت، رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کو امتی بنا، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس پر رب تعالیٰ کی ناشکر ادا کرے گا، رب تعالیٰ اس سے اتنی ہی نعمتیں زیادہ کرے گا۔ قرآن میں رب شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ، مجھے بھی کچھ دے دے، مجھے کچھ نہیں، کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اس کو نعمتیں ملنا ختم ہو جائیں گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کل عوام الناس لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، چاہے وہ معاشی معاملات کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے صورت میں ہو، یا پھر چاہے کوئی بیماری آ جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ناشکری والے الفاظ ادا کرتے ہیں اپنے اس زبان سے۔ ناشکری والے الفاظ کہتے ہیں، یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی رب تعالیٰ کی نعمت، رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں انسان بنایا، حضور علیہ الصلوۃ کو امتی بنایا، تو ہم ان نعمتوں کو بھول کر اگر ہم پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اس پر رب تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بندہ جتنا رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، رب تعالیٰ اس سے اتنی ہی نعمتیں زیادہ کرے گا۔ قرآن میں رب خود ارشاد فرماتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ جب رب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو ہم کیوں رب تعالیٰ کی ناشکری کریں؟ ہم کیوں رب تعالیٰ نے جو نعمت دی اس پر ناشکری کرے؟ یاد رکھیے ایک شخص تھا، اس نے ایک شکوہ کرا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ مال ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ بزرگ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ایک آنکھ دے دو، 1 کروڑ روپے لے لو۔ چند پیسے کا فرمایا، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے لے لو۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں میں آنکھ دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے؟ کام کرو، ہاتھ دے دو، 1 ہاتھ دے دو، اتنے پیسے لے لو۔ یعنی میں ہاتھ بھی نہیں دے سکتا۔ کہا ایک کام کرو، 1 پاؤں دے دو، اتنے پیسے لے لو۔ کہا نہیں پاؤں بھی نہیں دے سکتا۔ بزرگ کہنے لگے کہ کروڑوں کے مالک ہو، کروڑوں کے اعضاء لے کے گھوم رہے ہو اور کہہ رہے ہو رب نے مجھے کچھ نہیں دیا، تمہارے ہاتھ سلامت ہے، تمہاری آنکھیں سلامت ہے، تمہارا پاؤں سلامت ہے، تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا، آپ ایک بار رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک امیر شخص آپ کو ملا، بڑا مالدار، رب تعالیٰ نے اسے بہت کچھ عطا کرا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اے موسیٰ آپ رب تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے عرض کیجئے گا مجھے بہت کچھ مل گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہ دے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا کلام رب تعالیٰ سے عرض کر دوں گا، تمہارا پیغام رب تعالیٰ کو پہنچا دوں گا۔ آپ جا رہے تھے، ایک غریب شخص ملا، اتنا غریب شخص کہ آپ اس کے پاس بدن ڈھانپنے کے کپڑے بھی نہیں تھے، مٹی کے لیپ سے اپنا بدن ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ عرض کرنے لگا موسیٰ رب سے کلام کرنے جا رہے، رب سے عرض کیجئے گا مجھے بھی کچھ عطا کر دے، مجھے بھی کچھ دے دے، لوگوں کو بڑا دیا مجھے بھی دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، رب سے ہم کلام عرض کی حضور ایک امیر شخص کا پیغام ہے، وہ کہہ رہے ہیں رب نے مجھے بہت کچھ دے دیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور غریب شخص سے کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے بھی کچھ دے دے، مجھے کچھ نہیں ملا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ امیر شخص سے جا کے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اس کو نعمتیں ملنا ختم ہو جائیں گی، اور جو غریب شخص ہے اس کو کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، جی ہاں میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اسے نعمتیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ امیر شخص سے کہا کہ تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، تمہیں رب تعالیٰ نعمتیں دینا چھوڑ لگا۔ امیر شخص کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ، شکر کی وجہ سے تو مجھے یہ سب ملا ہے، میں رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب تم شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتے تو رب تعالیٰ تمہیں نعمتیں نہیں دینا چھوڑ سکتے۔ پتہ چلا کہ جو نعمتیں ملتی ہیں وہ رب کے شکر سے ملتی ہیں۔ وہ غریب شخص کے پاس بھی حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، فرمایا کہ رب فرما رہا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، رب تعالیٰ تمہیں نعمتیں دینا شروع کر دے گا۔ عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ رب نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، میں کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ ناشکری والے الفاظ کہے، اتنی تیز ہوا آئی کہ جو مٹی کے لیپ سے اس نے اپنا بدن ڈھانپا تھا
وہ مٹی اڑ گئی، وہ برہنہ ہو گیا۔ اگر وہ مٹی پر شکر ادا کرتا تو رب تعالیٰ اسے پہننے کے لیے کپڑے بھی دے دیتا، کھانا بھی دے دیتا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج اگر کسی کے پاس خود کا مکان ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ لوگ وہ جس کے پاس کرائے کا مکان ہے، جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ لوگ وہ جو جھوپڑی میں رہتے ہیں، ارے جو جھوپڑی میں رہتا ہے نا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ لوگ وہ ہے جو ہاسپٹل میں طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے۔ جی ہاں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، اس نے شکوہ کرے، اللہ پاک تو نے مجھے چپل نہیں دیے۔ آگے کیا، ایک بندہ ویل چیئر پر جا رہا تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے، اس نے اللہ کا شکر ادا کرا، میں نے بولا چپل نہیں دی لیکن پاؤں تو سلامت ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اگر غور تو کریں یار۔ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت، ہماری صحت سلامت، رب نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا، ہم کس بات پر ناشکری کریں؟ آپ رب سے مانگیں، آپ رب سے مانگ کر تو دیکھیں، رب نے خود قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، آپ تہجد کے وقت اٹھ کر رب تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں رب تعالیٰ کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ صبح شادی کے وقت، تہجد کے وقت رب تعالیٰ کی رحمت صدائیں لگاتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تو ہم کیوں نہ مانگے رب سے یار، ہم کیوں نہ شکری کریں؟ اب تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے چاہا تو ہمارا رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، ہماری نعمتوں میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہر حال میں ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔